میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کی عظمت پر مشتمل آیات مبارکہ کا درس جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند اوصاف مبارکہ بیان فرمائے۔ تلاوت آیات، تزکیہ نفوس ناس، تعلیم کتاب و حکمت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے پہلے کے ایک سلسلے میں کلام کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں بطور خاص اس آیت مبارکہ کا جو شروع کا حصہ ہے اس پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا۔ اللہ تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں، صبح سے شام، سر سے پاؤں تک، ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام نعمتوں پر بطور خاص اس انداز میں بیان نہیں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ نعمتیں بے شمار، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ نعمت جو ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس پر بطور خاص ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم ترین رسول عطا فرما دیا۔ حقیقت میں تو یہ نعمت ساری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، تمام فرشتوں کے لیے، جملہ مخلوقات کے لیے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب شان مبارکہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور نعمت سب کے لیے۔ لیکن چونکہ اس نعمت سے بطور خاص انسانوں میں فائدہ اٹھانے والے اہل ایمان ہیں، لہذا ان کا بطور خاص تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اب ایمان والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کی جو صورتیں اور جو اقسام ہیں، حقیقت میں تو آدمی ان کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن چند چیزیں
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، لبہائے مبارکہ جنبش کرنے لگے اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بخشش کا مجدہ سنایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر احسانات کا جو پہلا مرحلہ سیرت طیبہ کے پہلے باب سے شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی امت کو یاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد وصال مبارک تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یاد فرماتے رہے، اپنی امت کی خیر خواہی فرماتے رہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب خاص میں پہنچے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے اور جب قرب کے اس آخری مقام پر فائز ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مشقت کو یاد کرتے ہوئے بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے 50 نمازوں کو 5 کروایا۔ تو معراج کی رات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ پھر اس کے بعد جب وصال مبارک ہوا تو سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر انور میں اتارا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اپنی امت کی بخشش کے الفاظ جاری تھے۔ پیدائش کے وقت، معراج کے وقت اور وصال مبارکہ کے وقت، ان تینوں اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر۔ پھر یہ دنیا کے اندر کے معاملات ہیں، قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت پر احسانات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے ابھی اپنے پچھلے ہی درس کے اندر جو حدیث مبارک بیان کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا کہ پل صراط پہ آ جانا، اپنی امت کو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ میزان عمل پہ آ جانا، اپنی امت کی نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کر رہا ہوں گا۔ عرض کیا اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی پیاسی امت کو پانی کے آب کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ تو میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو یاد کرنا، یاد رکھنا، احسانات فرمانا ایسا جاری و ساری ہوگا کہ ہر مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی فرما رہے ہوں گے، کسی کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا کروا رہے ہوں گے، کسی کے گناہ معاف کروا رہے ہوں گے، کسی کی نیکیوں میں اضافہ کروا رہے ہوں گے، کسی کو جلد جنت میں بھجوا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہوں گے، کسی کو پل صراط سے تیزی سے گزار رہے ہوں گے۔ تو یوں ہر مرحلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ احسانات جاری ہوں گے۔ تو حق فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، جب ان میں
اپنا رسول مبعوث فرما دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ قیامت کے دن بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے، اس امت کے لیے رو رہے ہوں گے اور ہمیں ہنسا رہے ہوں گے، یعنی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا عذاب نار سے، ہمیں نجات مل جائے گی تو ہم اس پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اس کا حقیقی بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن، ہر شے کا روشن بیان۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا گیا اور آپ کے ذریعے یہ قرآن امت کو عطا کیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کا عرفان دیا، دنیا و آخرت کی وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم اپنے ذاتی استحقاق کے اعتبار سے، اپنے ذاتی حیثیت کے اعتبار سے ان نعمتوں کے مستحق نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے ہم پر احسانات ہیں ان کا شکریہ ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا شکریہ ادا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا بھی راستہ عطا فرما دیا، اس کا بھی راستہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکریہ ادا کرنے کی صورت کیا ہے۔ ایک سب سے اہم ترین صورت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ اور دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر خوب درود بھیجو اور ان پر خوب سلام بھیجو۔ تو درود و سلام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو، حسن کی جان آپ پر فدا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ایک کرم کا شکر بھی ادا ہو نہیں سکتا، کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا، خود بھیک عطا فرماتے ہیں اور خود ہماری خیر چاہتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے ضمن میں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر مہربان ہیں اور کمال درجے کی رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر اتنے کریم ہے تو پھر سرکار کا در چھوڑ کر ہم اور کہاں جائیں؟ جب سرکار اتنے کریم ہے تو کسی اور در پہ جا ہی نہیں سکتے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہم پر عظیم سے عظیم تر ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ آپ کی اطاعت مبارکہ اور آپ کو یاد کرنا اور آپ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنے والی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بطور خاص جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑے رکھے کہ مسلمان اور منافق اکٹھے رہیں اور باہم ان میں تمیز نہ ہو سکے، یعنی منافقوں کی پہچان نہ ہو سکے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون صرف ظاہر کا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسی حال پہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں بلکہ ان دونوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو غیب کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے، یعنی جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں، سارے رسول ہی پسندیدہ ہیں، جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غیب پر اطلاع عطا فرماتا ہے، انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے، انہیں غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پیدائش سے پہلے مٹی کی جس شکل میں تھی وہ اسی صورت میں میرے سامنے پیش کی گئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، جو قرآن پاک میں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم عطا کیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے اوپر ایمان نہ لائے گا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت دعوت اور امت اجابت یہ میرے سامنے پیش کی گئی، اور میں نے ان کو جان لیا کہ کون میرے اوپر ایمان لائے گا اور کون میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا۔ یہ حدیث جب منافقوں تک پہنچی تو مذاق اڑانے کے طور پہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں یہ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ کون ان پر ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا تو پتہ نہیں، یعنی ہمارے بارے میں تو جانتے نہیں اور دعوے یہ کر رہے کہ میں بعد والوں کو بھی جانتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک پر جب یہ اعتراض کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں، یعنی آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ، یعنی اس کو بتا دیا کہ تمہارا باپ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتراض کی وجہ سے غضبناک ہیں اور ناراض ہیں تو کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟
یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم مبارک پر اعتراض کرنے والوں کو فرما دیا کہ کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ مراد یہ کہ اس سے باز آ جاؤ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرو، جو بات آپ ارشاد فرمائیں اس کی تکذیب کرو، اس کا مذاق اڑاؤ اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دو۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بخاری شریف کے اندر، یہ جو ابھی روایت بیان کی یہ تفسیر خازن میں ہے، بخاری شریف کے اندر ایک روایت دوسری ہے، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جن کا پوچھنا آپ کو ناپسند تھا۔ جب زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ ناراض ہوئے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرے نے عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا تمہارا باپ سالم مولا شیبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چہرہ انور کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے آپ کے علم مبارک پر اعتراض کیا یا آپ سے ایسے سوالات کیے جس سے آپ ناراض ہوئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے پناہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کل عطا فرمایا، اور اس میں صرف شریعت کے مسائل کی تخصیص نہیں کہ صرف شریعت کے مسائل پوچھو تو میں جواب دوں گا، شریعت کے علاوہ اور معاملات کے پوچھو گے تو میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ جس صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرا باپ کون ہے تو یہ کوئی شرعی سوال نہیں تھا، اس کا تعلق تو ایک غیب کے معاملے کے ساتھ ہے۔ صحابی نے وہ سوال کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے گھر سے اور نماز ظہر ادا کی، پھر منبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے امور ہوں گے۔ پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھ لے، جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ اس کا جواب دوں گا، یعنی جو کچھ بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، یہاں کھڑے کھڑے میں تمہیں اس کے بارے میں جواب دوں گا۔ اس پر لوگ بہت زیادہ روئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بقیہ حدیث مبارک وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی۔ اس کے بعد آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، یعنی میرے سامنے جنت کو بھی پیش کیا گیا اور میرے سامنے جہنم کو بھی پیش کیا گیا، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی، یعنی جنت سے زیادہ اچھی اور جہنم سے بری چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، یہ اس سے پہلی بھی بخاری شریف کی تھی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے، آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی عام لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اور ان احادیث میں بتایا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو بھی پوچھنا ہے۔ اب وہ جس چیز کے بارے میں بھی پوچھا جائے، ظاہر کے بارے میں پوچھا جائے یا غیب کے بارے میں پوچھا جائے، شریعت کے بارے میں پوچھا جائے یا اور کسی اور معاملے کے بارے میں پوچھا جائے، دنیا کے بارے میں پوچھا جائے یا آخرت کے بارے میں پوچھا جائے، تمام امور کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی قید کے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس علم مبارک کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، جسے علم کلی کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
علم مبارک کی وسعت کو بیان کیا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم عطا فرمائے، اور بطور خاص غیب کے متعلقہ علوم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ کے اوپر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اے محبوب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اب جو کچھ سرکار نہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھا دیا، تو اس سکھانے کے اندر پھر پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ تو ظاہر کا علم ہو یا غیب کا علم، باطن کا علم ہو یا ظاہر کا علم، یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ اور بطور خاص جو اس کے اندر غیب کے علم کا بیان ہے، اس کے بارے میں اور مزید صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا اپنے علم پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کا۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو پتہ چلا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف جو پوری کی پوری بیان فرمائی، ایک ماضی کا واقعہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی سے نہ سنا، کسی عیسائی سے نہ سنا، کسی کتاب کے اندر نہ پڑھا، کسی بتانے والے نے آپ کو بتایا نہیں، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز کے اندر ایک بہترین اور سچی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، تو یہ غیب کا علم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کو ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان عظمتوں اور ان شانوں کے ساتھ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کیا کہوں تجھے